عورت کے مکر مشہور تو بہت ہیں، عورت کے مکر مشہور تو بہت ہیں۔ جب عورت مکر کرنے پہ آئے نا، اچھے بھلے بندے کو یوں 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 انگلی پر نچاتی ہے۔ اس کہانی میں ایک مکر کرنے والی عورت کی کہانی ہے اور ایک مکر پکڑنے والی عورت کی کہانی ہے۔ ان دو کہانیوں، دو عورتوں کے درمیان پھنسا ہے ایک شریف آدمی۔ وہ شریف آدمی سعودی عرب میں تھا، عرصہ دراز یہاں محنت کر رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا۔ یہاں پہ حالات خراب ہو گئے سعودی عرب کے، کام شام کم ہو گیا۔ یہ تھوڑی کہانی پرانے وقت کی ہے۔ وہ آدمی نا اپنے پرانے دوستوں کے پاس جاتا ہے، اس کے جو دوست ہیں کسی اور شہر میں مزدوری کرتے ہیں، ان کے پاس پہنچتا ہے، ان سے کہتا ہے یار میں تو بھوکا مر گیا، کچھ میرے لیے بھی کام دیکھ دو۔ وہ کہتا ہے یار ہم لوگ پہلے پکڑتے تھے سمندر سے مچھلیاں، اب حکومت نے اس پہ پابندی لگا دی ہے، لائسنس والے بندے مچھلی پکڑ سکتے ہیں۔ ہم سمندر میں جاتے ہیں، نیچے ڈھونڈتے ہیں موتی، اگر تمہارا دل ہے ہمارے ساتھ آ جاؤ، ڈھونڈ لو موتی، جو تمہاری قسمت تمہارے ساتھ۔ وہ سوچتا ہے بندہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، ان کے ساتھ چل پڑتا سمندر میں۔ وہاں ڈھونڈتے ہیں موتی شوتی، سب کو تو موتی مل جاتے ہیں، اسے کچھ نہیں ملتا۔ تھوڑا آگے جاتا ہے نا تو اس کے پاؤں میں کچھ لگتا ہے، دیکھتا ہے تو سونے کے سکے پڑے ہیں۔ اللہ جب دیتا ہے نا چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، اور لیتا بھی ایسے ہی ہے۔ سونے کے سکے اور جو پونڈز کرنسی ہے نا یورپ کی، اس کے کوئنز پڑے ہیں۔ وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے، ان کو جناب چھپا لیتا ہے اپنے کپڑوں میں، چھپا کے باہر آ کے بیٹھ جاتا ہے، جیسے ان کو پتہ لگے کچھ بھی نہیں ملا۔ اور وہ کہتے ہیں کوئی بات سلی رکھ، کل مل جائے گا۔ جب بندے کے پاس نا ایک دم پیسہ آ جائے نا، بندہ تنہا ہو جاتا ہے، دور جا کے اکیلا بیٹھ گیا، جہاں پہ اس کے رشتہ دار دوست احباب دیکھ نہ سکے۔ اب وہاں بیٹھ کر کپڑے صاف کرتا ہے، ان پہ کائی لگی ہوئی ہے، تھوڑا زنگ لگا ہوا ہے، صاف سوف کر کے چیک کرتا ہے، واقعی سونا ہے، رگڑ کے چیک کرتا ہے، سونا ہے، کوئنز ہے، سکے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے، حساب کتاب لگاتا ہے کتنے پیسے بنیں گے۔ اب سوچتا ہے اتنے پیسے بن جائیں گے تو لہٰذا میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا فوراً ہی۔ تو ان دنوں میں وہ جو پرانی کہانی ہے نا، تو قافلے چلتے تھے یہاں سے، قافلے 10 دن بعد جاتے تھے، 15 دن بعد جاتے تھے۔ سوچتا ہے جب تک میں ان کو پیسے کو نا چھپا کے رکھوں گا پھر میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ وہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، پیچھے کھڑکی سے ایک عورت دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو، پیچھے بلڈنگ ہے، وہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہے، اس کے پاس سونے کے سکے ہیں۔ وہ کہتی ہے اس بندے کو پہلے تو کبھی دیکھا نہیں ہے، کون ہے آخر، کیا نام ہے؟ وہ اپنے بچے کو بھیج کے پتہ کراتی ہے۔ بچہ پورا بایو ڈاٹا نکال کے لاتا ہے، یہ جو مچھیرے ہیں ان کا رشتہ دار ہے، اس کا یہ نام ہے، اس نے چلے جانا یہاں سے 2-3 دن بعد۔ وہ عورت کہتی ہے اچھا یہ بات ہے۔ عورت بڑی مکار تھی، وہ پہنچتی ہے قاضی کے پاس۔ قاضی کے پاس پہنچ کے آتی ہے یہ بندہ ہے نا، یہ میرا شوہر ہے اور مجھ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں، اس کو سکے ملے ہیں سمندر سے، اور یہ جناب مجھ کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور شادی کرنے کے لیے۔ ان بچوں کا کون پالے گا؟ میری طرف سے چلا جائے، بچوں کا خرچہ دے کے جائے۔ قاضی بلا لیتا ہے اس کو، ہاں بھائی یہ تمہاری بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ کہتا کون سی بیوی؟ بیوی کہتی ہے اچھا آپ مجھ کو بھی نہیں پہچانتے، ان بچوں کو بھی نہیں پہچانتے؟ وہ کہتا کون سے بچے، کون سی بیوی، میں تم لوگوں کو جانتا نہیں ہوں۔ قاضی کہتا دیکھو تم کو شادی کرنی ہے شادی کرو، تم کو جانا جاؤ، بچوں کا خرچہ دے کے جاؤ۔ وہ کہتا ہے قاضی صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، نہ میری بیوی نہ میرے بچے ہیں۔ وہ دہائی ڈال دیتی ہے، شور مچاتی ہے، اور جا کے نا اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے سکے نکال کے دکھاتی ہے، کہتی سارا جو مسئلہ ان سکوں کا ہے، وہ سکے مل گئے ہیں نا، مجھ کو بھول گیا ہے، اب اور شادی کرنا جا رہا ہے، اب یہ جاتا ہے جائے، یہ سکے بہت ہیں، میں بچے پال لوں گی۔ قاضی کہتا ٹھیک ہے بھائی تمہاری یہ سزا ٹھیک ہے، یہ سکے تمہاری بیوی رکھے گی، تم جاؤ۔ وہ آدمی ہکا بکا قاضی کا جو فیصلہ سن کے حیران کہ قاضی نے میری بات سنی نہیں اور فیصلہ دے دیا۔ پریشانی کی حالت میں آ گیا، وہاں سے آ کے بیٹھ گیا ایک نا دکان کے بعد تھڑے پہ بیٹھ گیا، گھٹنوں میں سر دے کے وہاں پہ پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اب انٹری ہوتی وہاں پہ جو مکر پکڑنے والی عورت ہے نا، جو سمجھدار عورت ہے، اس کی انٹری ہوتی ہے۔ وہ ساس کے کام والی ہوتی ہے، اپنی کام والی سے کہتی ہے بندے کو پہلے کبھی اس بازار میں دیکھا نہیں ہے، نیا بندہ ہے، پتہ نہیں بھوکا پیاسا ہے، پریشان ہے، پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ وہ پوچھتی ہے اسے کیا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے جی میں قسمت کا مارا ہوں۔ وہ کہتی ہے میری بلا رہی ہے، جو ہے مالکن بلا رہی ہے۔ جاتا ہے مالکن کے پاس، وہ کہتی ہے ہاں بھائی تم کو دیکھا نہیں کبھی یہاں پہ، کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے بتاؤ، تم ہمارا مہمان ہے۔ وہ کہتا ہے میں قسمت کا مارا ہوں، پہلے غربت کا مارا تھا، پھر قسمت کا مارا ہوں۔ قسمت نے ایک بار تو اچھالا، پھر نیچے گرا دیا،
مجھ کو سمندر سے سکے ملے، وہ جو فلاں جگہ پہ عورت رہتی ہے، مجھے کیا معلوم تھا؟ وہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی پیچھے، اس نے مجھے گنتے دیکھ لیا، اس نے قاضی کے پاس جا کے کہا کہ میرا شوہر ہے اور میرے سارے پیسے لے لیے۔ وہ عورت کہتی بس یہ مسئلہ ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، حل ہو جائے گا۔ بندے کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کہتا ہے ٹھیک ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کہتی تم نے کل پھر جانا ہے قاضی کے پاس، قاضی کے پاس جانا ہے، اسی جگہ کہنا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ میری بیوی رکھ لے، جو بڑے بچے ہیں وہ میں ساتھ لے کے جاؤں گا، میرے بچے ہیں۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، پہنچا قاضی کے پاس، اور اس کو ایک بار اور کہتی ہے جب تمہاری بیوی تم کو پیسے دے گی نا تو پیسے اتنے نہیں لینے جتنے تم دے کے آئے ہو، پیسے ڈبل لینے ہیں۔ وہ بندہ بڑا حیران کہ بیوی پیسے دے دے گی وہ ڈبل؟ پہنچتا ہے قاضی کے پاس، سلام کرتا ہے، جی میں کل آیا تھا، میرا فیصلہ کیا تھا، میں اس پہ خوش تو نہیں تھا پر میں آپ کا فیصلہ قبول کر لیا۔ اب جو میرے چھوٹے بچے ہیں بے شک میری بیوی رکھے، میں اپنے بڑے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ قاضی کہتا ہے ہاں یہ تو بات بھائی ٹھیک ہے، بلاتا ہے عورت کو، ہاں بھائی یہ تمہارا شوہر کہتا ہے تو بڑے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا، چھوٹا بچے کتنے ہیں؟ کہتی ہے ایک بچہ دودھ پیتا، باقی 3 بڑے ہیں، ٹھیک ہے اس کے حوالے کرو تینوں۔ وہ عورت کہتی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں بچے اس کے حوالے نہیں کروں گی۔ قاضی کہتا ہے بس فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا۔ اب یہ عورت جاتی ہے اس مرد کے پاس، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہے، کہتی ہے میں معافی چاہتی ہوں، میں نے تمہارا ڈرامہ کیا تھا پر مجھ کو پکا یقین ہے تمہارے دماغ کا کام نہیں ہے، یہ لازمی کسی عورت کا کام ہے، تمہیں کسی عورت نے پڑھایا، جتنے پیسے میں نے لیے تھے نا تم سے سکے لیے سارے کوئن سونے کے سب واپس کر دیتی ہوں، تو میرے بچوں کو چھوڑ دے بس۔ ممتا جا گئی۔ اب وہ آدمی کہتا ہے اس عورت نے ایک بات اور کہی تھی، اس عورت نے کہا تھا اگر وہ عورت پیسے دے نا تو اتنے نہیں لینے، ڈبل لینے ہیں۔ اب وہ نا عورت جاتی ہے گھر میں، جو پیسے ہوتے ہیں ایکسٹرا وہ لا کے دیتی ہے اس کو، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہے، بچوں کو لے گھر آ جاتی ہے۔ عورت سمجھدار ہے نا تو پورا شہر اس کی تعریف کرتا ہے، اور عورت جو سی مکار ہے تو پورا شہر اس کی برائی بھی کرتا ہے۔ اب یہ بندہ نا یہاں بھی نہ رکا، پھر پھنس گیا ایک جگہ، یہ سوچتا ہے کہ میں نے اب چلا جانا ہے 2 دن بعد قافلے میں جانا ہے، اس سے پہلے کہیں میرے یہ نا جو پیسے معلوم پڑ گئے سب کو، کچھ چھین نہ لے مجھ سے۔ تو وہاں پہ بازار میں مشہور ایک آدمی تھا، بڑا معتبر تھا، نمازی پرہیزگار داڑھی والا آدمی تھا، اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں نے بڑا نام سنا ہے آپ کا، آپ امانتیں رکھتے ہیں، میری امانت رکھ لیں، میں 2 دن بعد دے دوں گا آپ سے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ نام شام لکھ کے کاغذ پہ اس کو امانت رکھ دیتا ہے۔ اب امانت رکھ لی ہے، 2 دن بعد جاتا ہے، جی قافلہ آنا ہے، میں جانا ہے قافلے کے ساتھ، میری امانت دے دے۔ بولے کون سی امانت؟ وہ دہائی ہے، میرا امانت آپ کو رکھوائی تھی سکے تھے سونے کے۔ کہتا ہے بھائی صاحب غلط فہمی ہو رہی ہے، کسی اور جگہ رکھائے ہوں گے، میرے پاس نہیں آئے آپ۔ وہ بڑا چیختا چلاتا ہے پر وہ نہیں مانتا، وہ تھک ہار کے آ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے اس عورت کے پاس جاتا ہوں جو سمجھدار عورت ہے، اس کے پاس پہنچتا ہے، اس سے جا کہتا ہے کہ میں اس بار مجھ کو چھوا دو، آئندہ اس شہر میں نہیں آؤں گا کبھی۔ وہ کہتی ہے اب کیا غلطی کی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس دکان پہ امانت رکھوا دی تھی، وہ میری امانت نہیں واپس کر رہا، اور کہتی بس یہ مسئلہ ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے یہ عورت پتہ نہیں کیا بلا ہے، کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کل جاؤں گی اس دکان پہ، میرے جانے کے بعد تم نے آنا ہے، اور تمہارے باہر نکلنے کے بعد میری کام والی آئے گی، جو ہی تم دکان میں آؤ گے تم نے کہنا جی میں نے امانت رکھوائی تھی کل، وہ تم کو امانت دے دے گا۔ وہ کہتا دے دے گا؟ کہتا ہاں دے دے گا۔ بڑا پریشان، خوش بھی ہوتا ہے کہ کیا اسکیم لگائی عورت نے۔ اگلے دن عورت اپنا پورا زیور لے کے، کچھ نقدی لے کے، کچھ سکے لے کے اس دکان پہ جاتی ہے، اس دکان پہ جا کے کہتی ہے کہ نا میں نے آپ کا بہت نام سنا تھا، آپ بڑے امانت دار ہو، اور میرا شوہر ہے وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے، بالکل لاپتہ ہے، پتہ نہیں کب آئے کب نہ آئے، حالات بڑے خراب ہیں شہر کے، بہت چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں، میں سارا زیور لے کے آؤں گھر میں اکٹھا کر کے، کم سے کم 1 کلو 1.5 2 کلو ہوگا یہ سارا زیور، میں چاہتی ہوں آپ اس کے پاس امانت کے طور پہ آپ دکان میں رکھ لیں۔ وہ کہتا ہے یہ تو بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، اشارہ ہو گیا، وہ لڑکا جاتا ہے دکان میں جا کے السلام علیکم سلام کرتا ہے، اور کہتا ہے جی میری امانت تھی آپ کے پاس۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ کو میں امانت میں کچھ منع کیا تو یہ جو سونا اتنا آ رہا جاتا رہے گا، فوراً اس کی امانت نکال کے حوالے کرتا ہے، کہتا ہے گن لیں یہی ہے، جی ہاں یہی ہے، وہ لے کے چلا جاتا ہے۔ جو ہی وہ باہر نکلتا ہے اس کی کام والی آتی ہے دکان میں، کہتی ہے مالکن مبارک ہو آپ کا شوہر
جو اتنا دن سے لاپتہ تھا اچانک گھر پہنچ گیا۔ وہ عورت بڑی خوش ہوتی ہے، اس دکاندار سے کہتی ہے آپ کی دکان تو بہت مبارک ہے، میرا شوہر اتنے دن سے لاپتہ تھا، آپ کی دکان میں قدم رکھے میرا شوہر گھر آ گیا، اب مجھ کو یہ جو سے نا اپنے زیور آپ کے پاس امانت طور پہ نہیں رکھوانے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور شکریہ ادا کرتی ہے، وہاں چلی جاتی ہے۔ عورت کی سمجھداری نے کس طرح اس مرد کو 2 بار بچایا۔ عورت کو ہلکے مت لو۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔